السلام علیکم معزز ناظرین گرامی۔ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا یا مختلف مذاہب کے لوگوں کا آپس میں رہنا یہ ایک کٹھن مرحلہ ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن کیونکہ وہ بھارتی ہیں، انڈین ہیں، مسلمان بھی اور ہندو بھی، سکھ بھی، جتنی بھی قومیں وہاں رہتی ہیں، تو ان کو آپس میں مل کے رہنا پڑتا ہے۔ ان کی موت فوت ہے، ان کی بیمارداری وغیرہ ہے، ان سے چیزیں خریدنا ہے، دکانداری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی معمولات ہیں اس میں ان کو ان کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیکن مذہب ہر کسی کا اپنا ہے۔ اب مسئلہ یہ جا رہا ہے کہ انڈیا میں 22 جنوری کو دیوالی آ رہی ہے اور وہ مسجدوں میں منائی جائے گی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مدعا جو اس وقت بال یوگی ہے اور اس کے ساتھ وہ مولانا سمیر صاحب ہیں، یہ لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم مندر اور مسجد کو لیں یا نہ لیں، ہم اور چیز کو لے رہے ہیں۔ جو ہندوستان میں مسائل ہیں، سب کے ساتھ مسائل ہیں اور وہ حکومت کر رہی ہے۔ اس مدعے کے ساتھ ہی ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان ہے بہترین کہ ہندو مسلمان ہندو کی مندر میں جانا یا نہ جانا، اس بارے میں بہت زبردست بیان ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس ویڈیو کا، آپ کو بہت اچھا اس موقع کی مناسبت سے سمجھ آئے گا۔ میرے ساتھ جو ہے مولانا سمیر صاحب بھی ہے، ان سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک پنڈت ایک مولانا ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا سندیش دینے کی آج کوشش کریں گے یہاں سے؟ محبت کی یاترا کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس دیش میں اس نفرت والی راجنیتی کو ختم کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں بھائی، آپ کے مادھیم سے ہم نے ایک 1.5-2 سال پہلے ہم دونوں نے ایک آپ کے یہاں پہ مکتبہ رکھا تھا، اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جب تک یہ نفرت ختم نہیں ہوگی اس دیش سے بھارتیہ جنتا پارٹی ختم نہیں ہوگی۔ تو پنڈت اور مولانا مل کے جو ہے نفرت کو ختم کریں گے۔ نفرت بانٹی کن کے بیچ جا رہی ہے؟ یہ ہندو اور مسلم اور کیا کہتے ہیں پنڈت مولانا کے بیچ ہی تو بانٹی جا رہی ہے، یہی تو ختم کریں گے۔ ختم کر دیں گے، ختم کر رکھی ہے۔ پر ایک جو بہت بڑا پلیٹ فارم راہل گاندھی جی نے اسٹارٹ کیا تھا، ایک بھارت جوڑو یاترا شروع ہوئی پہلے دور میں، اور پھر بھارت جوڑو نیائے یاترا شروع ہو رہی ہے۔ تو ہمیں یہ ہے کہ اس موقع کو دیکھتے ہوئے، اس موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے، نفرت کو دیکھتے ہوئے، اور ہمارے شیرش نیترک تک یہ بات پہنچے جو آج گراؤنڈ میں جو چل رہا ہے، جو یووا لڑ رہا ہے، سنگھرش کر رہا ہے، ہم 3 پردیش ہار کے بیٹھے ہیں۔ اور تیسری مہتوپورن بات یہ ہے، ہمیں چناؤ کی لالسا نہیں ہے، ہم لکھ کے دے رہے ہیں، ہمیں چناؤ کی لالسا نہیں ہے، لیکن ہمیں نفرت ختم کرنی ہے۔ مولانا صاحب مندر سے خوش ہے نا؟ بالکل خوش ہے، بالکل خوش ہیں۔ ساتھ میں مولانا سمیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں مندر کے بارے میں کہہ دوں، اگر اس دیش کا، اس ملک کا مسلمان اگر مندر بننے سے خوش نہ ہوتا تو آج جامع مسجد پہ جو 22 تاریخ کو پورا کیا کہتے ہیں دیوالی منائی جائے گی، نظام الدین کی درگاہ پر دیوالی کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس پہ ناراض ہوتا مسلمان، نہ کہ اسے سجانے میں۔ مسلمان خوش ہے کہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے خوش ہے کہ بلقیس بانو کا فیصلہ تو ابھی جھانکی ہے، ابھی اس دیش کی بہت بیٹیاں ابھی نیائے باقی ہے۔ بہن کا سوال ہے کہ وہ کیرلا سے ہے اور انگریز میں اور مہارت رکھتی ہے، میں بمبئی سے اور میں بھی انگریزی میں مہارت رکھتا ہوں، لیکن مجبوری ہے کیونکہ یہ سوال جو آپ کا سیشن اردو یا ہندی میں ہے، تو میں جد و جہد کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پیغام پہنچاؤں اس زبان میں۔ بہن کا سوال ہے کہ چند مہینے پہلے، 2 یا 3 مہینے پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس کے والد جو ایک اچھے انسان ہیں، جب والد کو اس نے کہا کہ آپ پیس کانفرنس میں آؤ، تو والد نے شرط لگائی کہ آپ اگر ٹیمپل میں آئیں گے، مندر میں آئیں گے، تو میں پیس کانفرنس میں آؤں گا۔ تو اس کے والد تو پیس کانفرنس میں آ گئے، تو کیا اس نے جو شرط لگائی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ آپ نے اگر اپنے والد کو کہا کہ ٹیمپل میں آپ جائیں گی، ٹیمپل میں جانا غلط نہیں ہے، ٹیمپل میں بت پرستی کرنا، مورتی پوجا کرنا غلط ہے۔ میں بھی کئی ٹیمپل میں جا چکا ہوں، کئی ٹیمپل میں دیکھنے کے لیے ٹیمپل میں کیا ہے۔ تو اگر آپ ٹیمپل جاتی ہے اور مورتی پوجا نہیں کرتی ہے اور دل میں مانتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بت پرستی غلط ہے، تو ٹیمپل میں جانا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ٹیمپل کے سامنے اگر آپ سجدہ کریں گے مورتی کو تو غلط ہے۔ تو اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے والد سے کہ ٹیمپل جائیں گے، بے شک جائیے اس کے ساتھ، لیکن بت پرستی مت کیجیے۔ ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ۔ یو کین گو ٹو دا ٹیمپل بٹ ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ۔ Doing idol worship is wrong. If you believe in your heart that there is one God and idol worship is wrong, going to temple is no problem. تو جب تک آپ بت پرستی مورتی پوجا نہیں کرتی، آپ ٹیمپل جا سکتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ آپ کے والد سے کچھ بات کہوں تاکہ انشاءاللہ اسے ہدایت ملے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس بہن کے والد سے کہ آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کیجئے، چاہے بائبل کا، چاہے وید کا،
چاہے بھگوت گیتا کا، چاہے قرآن کا، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ سارے مذہبی کتاب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پڑھیں گے آپ کے وید جو میں کہہ چکا ہوں، اس میں بھی صاف طور سے ذکر آتا ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی غلط ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سویتا سویتا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19، یجوروید ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ تو مورتی پوجا کرنا ہندو مذہبی کتاب کے حساب سے بھی غلط ہے۔ یہ کچھ ہندو دھرم کے ٹھیکیدار کہتے ہیں جو مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ تو میری التجا ہے آپ سے، میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کیجئے اور جو گیان رکھتا ہے آپ کے کتاب کے بارے میں ان سے پوچھئے۔ اس میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، اور جو میں حوالے دیا ہوں آپ ان سے پوچھئے اس کے کیا معنی ہے۔ ایک مسلمان کہہ رہا تھا پتلا سا ٹوپی پہنے ہوئے داڑھی رکھے ہوئے کہ مورتی پوجا غلط ہے، لکھا ہے سویتا سویتا اپنشد ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں۔ یہ کیا صحیح کہہ رہا ہے؟ آپ لائبریری میں جاؤ اور اس کا ترجمہ پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کیا لکھا ہے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے تاکہ آپ بھی اپنی بیٹی جیسے۔ تو ناظرین گرامی، اسلام بتوں کی پوجا کے معاملات میں بالکل ہی کڑک ہے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن جس دن وصال تھا اس وقت یہی فرما دیا تھا کہ یہاں سے جزیرت العرب سے، عرب کے علاقوں سے سارے مشرکین کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو نکال دینا، کیونکہ اسلام صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، کوئی اور دوسرا عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارا اقرار ہے اللہ تعالیٰ سے، اور الحمدللہ ہم اس میں بالکل خوش ہیں۔ جو لوگ اب انڈیا میں رہ رہے ہیں ان کو بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے یہ کرنا مجبوری ہے ان کی، اور اسی طرح اب مسلمان اتنے پس چکے ہیں اور اتنے کھائے جا چکے ہیں اور اتنے مجبور ہو چکے ہیں انڈیا میں خاص کر، کہ اب وہ دیوالی 22 جنوری کو جو ہے وہ مسجدوں میں ہوگی اور وہاں پر عورتیں مرد ایک دوسرے کے اوپر رنگ اور کلر پھینکیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ کے حکم توڑے جائیں گے، اور یہ جو ہے وہ مذہب نہیں سکھاتا۔ دوسرا یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو بتا دیا کہ ہندو کی کتابوں میں بھی مورتی کی پوجا کرنا بالکل غلط ہے۔ اب دوسرا ایک سکھ نے یہی سوال کیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا بہترین جواب دوبارہ دیا، آئیے سنتے ہیں۔ صحیح راستے پہ آ سکے۔ بڑے پیار سے خوشی سے میں ایک دن لکھنؤ کے امام باڑے پہنچا، تو وہاں پہ میرے کو اتنا پیار آ گیا، اتنی پیاری مسجد شریف بنی ہوئی تھی ماربل میں، وائٹ ماربل میں، تو میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں، کیونکہ میرا جم پل تو آپ لوگوں میں ہے، میں تو پیدا یہاں ہوا ہوں، میں تو کشمیری ہوں، فرسٹ لے آیا میں نے کشمیری، اس کے بعد ساری باتیں ہیں، اس مٹی میں جنم لیا اس میں مریں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں مجھ سے رہا گیا، پیار آیا میرے دل میں نے کہا خدا میں اندر جاؤں اور میں ذرا دیکھوں اور اپنی روح کو خوش کروں، میں دیکھ کے کیا ہے اندر اس کے۔ وہاں ایک بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان دی مسجد۔ میں صاحب جی سے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں، یہ میرے دل میں بیٹھی تھی بات کہ بھائی یہ نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں الاؤ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کیوں؟ تھینک یو سر۔ ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا۔ جنک سنگھ ریلی ہوں۔ جنک سنگھ رالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھے، اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ جنک سنگھ رالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے، لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ، غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے، اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے، ورنہ
गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गैर मुसलमान को मस्जिद में दावत दी। आपको अगर पता है सूरह इखलास का नुज़ूल कुरान जो है, सूरह इखलास जब नाजिल हुआ, उनका एक बहस चल रहा था नसारा के साथ मस्जिद नबवी के अंदर। वो नसारे ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कौन है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा क्या जवाब दूं, अल्लाह की तारीफ क्या करूं। तो वही आती कुल वल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जन्म देता है ना किसी से जना हुआ है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये जो नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियन लोग से बहस कर रहे थे मस्जिद नबवी में, उस टाइम उनको परमिशन था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मस्जिद में गैर मुसलमान जा सकता है, सिर्फ मक्का और मदीना में, और मैं कहूंगा क्यों नहीं। लेकिन आमतौर पे मस्जिद में गैर मुसलमान को हमें दावत देना चाहिए। जब कोई भी शहर में होता है ना कि ये देखने जाओ, जंतर मंतर देखो, ताजमहल देखो, ताजमहल देख के क्या करेंगे, तो मकबरा है। लेके आना चाहिए तो मस्जिद में, जामे मस्जिद में हमें गैर मुसलमान को लेके जाना चाहिए। हाँ, एहतराम के साथ भाई, अगर कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं कहा आधी चड्डी में आओ, बोलना चाहिए भाई ठीक है सही तरीके से आओ। लेकिन देखना चाहिए, लोग समझते हैं गैर मुसलमान चर्च में जाओ तो बुद्ध है, ईसा अलैहि सलाम की, मंदिर में जाओ तो मूर्ति है, तो लोग समझते हैं अल्लाह भी कोई मूर्ति है क्या। जब आते हैं गैर मुसलमान सोचते ये मस्जिद तो पूरी खाली, वो ढूंढते, तो मैं पूछा क्या ढूंढते आप, वो मूर्ति किधर है, बोला किसकी मूर्ति। तो मस्जिद में दाखिल होंगे तो पता चलेगा ना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मस्जिद में से आने से रोकेंगे तो कैसे आप दावत देंगे उन्हें। तो गैर मुसलमान लोग भी मस्जिद में आ सकते। और एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, एक गैर मुसलमान आके मस्जिद में अस्तगफुरुल्लाह वो पेशाब करता है। साहबा स्टेज में आके बहुत गर्म होते और उसे मारने जाते, तो अपने नबी उन्हें रोक लेते, चुपचाप बोलते रहने दो। उसके जाने के बाद साहबा से कहते कि साफ कर लो। मस्जिद में आके पेशाब करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते, ये उनकी हिकमत थी। और वो जाने के बाद बोलते वो जगह को साफ करो। ये अपने रसूल, और हम मुसलमान कहां से उन्हें मिलता है पता नहीं। नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, खवातीन नॉट अलाउड। तो मुझे कहना चाहिए कि गैर मुसलमान आ सकते, लेकिन एक सवाल यह भी है कि हरम में, हरमैन, कुरान की आयत है कि इस वक्त के बाद मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम जो कहते हैं हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री बेस। और ये मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं, सिर्फ वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है, मेस, वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले वीजा की जरूरत है। वीजा अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए। और वीजा मिलने के पहले कई मुमालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पे सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं कत्ल अच्छी सजा नहीं, आपको अगर सिंगापुर में आने का रूल फॉलो करने का, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है, मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं। अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त वीजा है। आप अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो नाज़रीन गिरामी, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का एक बेहतरीन जवाब था। और डॉक्टर साहब बिल्कुल कहीं पे कजी या नरमी नहीं करते, ये कंफर्म है ये बात।
اور اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے انڈیا میں کہ بھئی ہم 22 جنوری کو دیوالی منائیں گے، اور کہاں منائیں گے؟ مسجد لال قلعہ مسجد ہے یا دوسری جگہ ہیں، جو بھی مساجد ہیں، تاریخی مساجد ہیں، وہاں منائیں گے۔ تو یہ سراسر حکومت اور بی جے پی، مودی اور ان کی سرکار یہ مل کے مسلمانوں کو جو ہے وہ دبوچنا چاہ رہے ہیں، دبانا چاہ رہے ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ ہم قبضہ کریں مسلمانوں کی بنائی ہوئی املاک کے اوپر، اور مسلمان کو واپس ریورٹ ہونا پڑے گا اور ہندو بننا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مسلمان جو بھی مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے اگر ماں باپ نے صحیح تربیت کی تو مسلمان پکا مسلمان ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، مشرک، مسلمان ماں باپ ہی بناتے ہیں، وہی تربیت کرتے ہیں۔ تو اگر کسی مسلمان نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کی ہے، عقائد وغیرہ ساری چیزیں، تو وہ بچہ کبھی بھی ہندو نہیں بنے گا۔ اور اگر ماں باپ کمانے میں لگ گئے، ماں گھرداری میں، باپ کمانے میں، اور بچہ اسکول کی تربیت لے گا، اور اسکول میں پتہ نہیں کیسی تربیت ہوتی ہے، اور مدرسے وہ جاتا نہیں ہے، اور وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر آج کل سوشل میڈیا ہے، اس کے اپنے خیالات جاگتے ہیں کہ یہ یوں نہیں، یہ یوں ہونا چاہیے، تو پھر وہ ضرور بے ضرور گمراہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی کیئر کریں، ان کو صحیح اسلام دیں اور دنیاوی تعلیم دیں، ڈگری حاصل کریں، وہ انگلش پڑھیں، فلاں پڑھیں، میتھ پڑھیں، اور انجینئر بنیں اور پائلٹ بنیں، سارا کچھ بنیں، لیکن وہ مسلمان ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔